السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حضرات، آل انڈیا اہل حدیث کی 35ویں کانفرنس جو احترام انسانیت اور مذاہب عالم کے عنوان پر منعقد ہے، 9 اور 10 نومبر 2024 بروز ہفتہ و اتوار بمقام رام لیلا میدان دہلی۔ اس پروگرام کے انعقاد پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اعوان و انصار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو بامقصد بنائے اور ہماری جماعت و جمعیت کو اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ صبح سے لے کر کے اب تک آپ حضرات مختلف علماء کرام سے احترام انسانیت اور مذاہب عالم کے عنوان پر مختلف تقریریں سنے ہیں۔ آج کے اس تاریخی پروگرام میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے منشیات کے خاتمے میں اسلام کا کردار، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دیتی ہیں، اسلام نے اس کے خاتمے کے لیے کیا رول ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر زمانے میں، ہر دور میں اور ہر مقام پر نشے کے لیے الگ الگ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ کہیں پر شراب، کہیں پر گانجا، کہیں پر ڈرگس اور کہیں پر تمباکو، کہیں پر سگریٹ اور کہیں پر بیڑی یا اس کے علاوہ بھی مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور اب تو لوگ نشے کے لیے انجیکشن لینے لگے ہیں، دوائیاں کھانے لگے ہیں۔ کسی بھی چیز سے روکنے کے لیے اسلام نے جو سب سے سخت جملہ استعمال کیا ہے وہ حرام ہونے کا۔ تو منشیات کے سلسلے میں ہماری اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے وہ حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کر دے اس کی مختصر مقدار بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال اور جائز چیزوں سے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نشے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی تھیں عام طور پر وہ شراب ہوا کرتی ہے، شراب ہوا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے یہاں جو شراب بنائی جاتی ہے شہد کی بنائی جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے یہاں جو شراب بنائی جاتی ہے وہ کھجور کی بنائی جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے یہاں جو شراب بنائی جاتی ہے وہ جو کی، انگور کی بنائی جاتی ہے۔ جو، کھجور، انگور یہ ساری چیزیں حلال اور جائز ہیں، لیکن جب اس کے اندر نشہ آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جو نشے میں مبتلا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت گھر میں جو موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کو سزا دو۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس کو مارنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے جوتے سے مارا، کچھ لوگوں نے لکڑیوں سے مارا، کچھ لوگوں نے کپڑے سے مارا، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو
جو نشہ کا استعمال کرے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 40 کوڑے متعین کیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں کا حرام ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سزا بھی دی گئی تو اس کی حرمت ڈبل ہو گئی، یعنی ایسی چیزوں سے انسان کو ضرور بچنا ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ تمباکو کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ میرے بھائیوں، اس ذمہ دار اسٹیج سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کا کوئی شخص ایسی حرام چیزوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہماری مجلس میں کوئی شخص بیٹھا ہو جو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہو، شراب پیتا ہو یا سگریٹ پیتا ہو یا تمباکو کا استعمال کرتا ہو یا نشیلی چیزوں کا استعمال کرتا ہو، تو میں اس سے یہ التماس کروں گا، اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، توبہ کریں۔ یقیناً کوئی بھی چیز مشکل نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ حرام چیزوں کا جو شخص عادی ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے آپ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ کانفرنسوں کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کی طرف نشاندہی کیا جائے اور ان کو لوگوں سے روکا جائے، لہٰذا منشیات سے بچنا ہم سب کو ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدن حرام غذا سے پلا ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے منشیات کا استعمال کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں سے بہت سارے سوالات کرے گا، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑی موذی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ عام طور پر کینسر کے مریضوں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں ان چیزوں کے بنانے والی کمپنیوں نے اپنے پروڈکٹس پر یہ چیز لکھ دیا ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے جبکہ بتایا گیا ہے یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، تو یقیناً یہ ہماری بیوقوفی کی بھی دلیل ہوگی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آئیے اس سے پروقار بزم میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں کہ ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے ساتھیوں کو بچائیں گے، اپنے لوگوں کو بچائیں گے، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جتنے لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔